الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین حاصل کرنے کے درمیان کیا کیا مشکلات پیش آئیں، انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا، یہ تمام باتیں بیان کی گئی. آج کی اس گفتگو میں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں کتنی محنتیں کی، عبادتوں کے لیے کہ آپ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا اپنی عبادتوں کے دوران، آج اس کو ذکر کیا جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اسی وقت سے آپ کو تکلیفوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. آپ کے جو استاد تھے کہ جن کا نام حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو آپ کے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے آپ انہیں ایسی تکلیف دینے والی باتیں کرتے تھے کہ جن باتوں کو اگر کوئی دوسرا شخص سن لیتا تو کبھی حضرت شیخ حماد کی بات سننے کے لیے، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جاتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب علم سیکھنے کے لیے جاتے تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس کیوں آئے ہوئے ہو، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، جا کر ان سے علم حاصل کرو، تم تو قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہو، یہ تصوف والوں کی محفل ہے، یہ اولیاء اکرام کی محفل ہے، یہ عاشقوں کی محفل ہے، تم علم ظاہر سیکھنا چاہتے ہو، یہ علم باطن والوں کی محفل ہے. علم ظاہر سیکھنا ہو تو جاؤ علماء کے پاس، ان سے جا کر حاصل کرو، تم یہاں پر کیوں آتے ہو. ایسی باتیں کہہ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تکلیف پہنچاتے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے فرماتے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ لوگوں نے چند روٹیاں لا کر پیش کی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائیں، ہم نے وہ تمام چیزیں کھا لی اور تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، تمہارے لیے کوئی چیز نہیں رکھی، ہم تمام نے مل کر اس کو کھا لیا ہے. یہ ایسی باتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کافی تکلیف پہنچاتی تھی. مگر حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا غوث پاک کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ان کا امتحان لینا تھا، ان کو آزمانا تھا. آپ کے استاد دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لڑکا کیا میری باتیں سن کر یہاں پر آنا چھوڑ دے گا، یا ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی وہ علم سیکھنے کے لیے آئے گا. یہ حضور غوث پاک کا ایک بہت بڑا امتحان تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفس کو ایسی تکلیف والی باتیں کر کے ان کے دل کو، ان کے نفس کو آپ کے استاد پاک کرنا چاہتے تھے. تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سنتے تو اس کے باوجود بھی آپ ان کی باتوں کو سن کر بھی آپ علم سیکھنے کے لیے انہی کے پاس جایا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ شیخ حماد نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ خادم وہاں موجود ہے. تو ان کے خادموں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اسی طرح استاد کی طرح ان سے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا. استاد کی طرح انہوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، ہماری مجلس میں نہ آؤ، ہماری محفل میں نہ آؤ،
تم علم ظاہر کو سیکھنے والے ہو، ہم علم باطن والے ہیں، کسی علم ظاہر والے کے پاس جاؤ، کسی علماء کے پاس جاؤ، جا کر ان سے علم حاصل کرو۔ جب ان کے خادموں نے بھی حضور غوث پاک کو ایسی باتیں کہہ کر ان کے دل کو تکلیف پہنچائی، حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے خادموں نے اور ان کے قریب رہنے والوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں دے کر، ایسی باتیں کہہ کر انہیں تکلیف پہنچائی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے خادموں، تمہیں کیا خبر، میں عبد القادر کو جو ایسی باتیں کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ ان کا نفس پاک ہو جائے۔ ایسی تکلیف والی باتیں سن کر ان کے نفس سے ہر قسم کی گندگی دور ہو جائے۔ ایسی باتیں کہہ کر میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مگر وہ ایک پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک پہاڑ کی طرح میری باتوں کو مضبوطی سے سن لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آ کر مجھی سے علم سیکھتا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جو مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے، اس نوجوان کو اللہ نے جو درجہ عطا کیا ہے، تم میں سے کسی کو اللہ نے وہ درجہ عطا نہیں فرمایا۔ اس نوجوان کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے۔ اتنا کہہ کر آپ نے اپنے خادموں کو اور اپنے شاگردوں کو نصیحت فرمائی کہ کبھی جب حضور غوث پاک آ جائے ایسی بات نہ کہنا جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، جس سے ان کے دل کی آزاری ہو جائے، ایسی بات کبھی نہ کہنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین سیکھنے کے دوران بھی ایسی باتیں سنی، مگر اس کے باوجود بھی برداشت کرتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ جتنا آپ کے علم سیکھنے میں تکلیفیں پیش آ رہی تھی، اس سے بڑھ کر آپ کی عبادتوں میں آپ کو تکلیفیں پیش آئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، اس دوران اس زمانے کے جو بہت بڑے عراق کے بہت بڑے ولی کامل تھے جن کا نام شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بہت بڑے ولی کامل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کا بیان سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ ابو الوفا ممبر پر بیٹھ کر آپ تقریر فرما رہے تھے۔ جیسے آپ نے حضور غوث پاک کو مسجد میں آتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ عبد القادر مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا داخل ہونا ہی تھا، حضرت شیخ ابو الوفا تقریر کرتے کرتے آپ نے اپنی تقریر کو روک دیا۔ تقریر روک کر فرمایا اے عبد القادر اس محفل سے باہر چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں دوبارہ آتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ غوث پاک مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس دور کے عراق کے بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ ممبر سے اٹھ گئے۔ ممبر سے اٹھ کر حضور غوث پاک کو قریب بلایا، انہیں اپنے گلے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور وہاں بیٹھے تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں نے 2 مرتبہ اس لڑکے کو مسجد سے باہر اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس کی بے ادبی کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں بھیجا۔ شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو 2 مرتبہ اس لیے مسجد سے باہر بھیجا تاکہ تمہیں اچھی طرح سے اس کی پہچان ہو جائے، تاکہ تم اچھی طرح سے جان لو، اچھی طرح سے تم پہچان لو، اچھی طرح سے اس نوجوان کو دیکھ لو۔ اس لیے میں نے 2 مرتبہ اس نوجوان کو مسجد سے باہر جانے کے لیے کہا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ نوجوان کون ہے جس کے لیے آپ ممبر سے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو گلے سے لگایا، اس نوجوان کا آپ نے ماتھا چوما، یہ آخر کون نوجوان ہے؟ تو حضرت شیخ ابو الوفا فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے جان لو، اللہ نے اس نوجوان کے سر پر ولایت کا ایسا تاج رکھا ہے، اس تاج کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولیوں میں وہ مقام اس لڑکے کو عطا فرمائے گا کہ آج عراق کی سرزمین پر لوگ ہمارے چرچے کرتے ہیں، لوگ ہمارا ذکر کرتے ہیں، آج ہمارا دور ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک صرف اور صرف عبد القادر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ حضور غوث پاک کے جوانی کے وقت میں ابھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، اسی وقت میں اس زمانے کے اولیاء غوث پاک کو دیکھ کر یہ بات فرما دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایسا دور لے کر آئے گا، تمہارا ایسا وقت لے کر آئے گا کہ ایک مرتبہ جب تمہارا ذکر شروع ہوگا تو پھر قیامت تک تمہارا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں
کہ جب آپ حضور غوث پاک مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے جب نکلے تو راستے میں اس دور کے ایک بہت بڑے ولی کامل سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت شیخ عدی تھا۔ حضور غوث پاک سے انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ عدی نے فرمایا کہ اس سفر میں میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت شیخ عدی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کا سفر پیدل کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں راستے میں ایک خاتون آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غور سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ بتاؤ اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ پھر اس خاتون نے پوچھا تم کس مقام کے رہنے والے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک علاقہ ہے جس کا نام گیلان ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان تو نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، تیری وجہ سے میں بہت تھک گئی ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا تھکایا، میری وجہ سے تم کیسے تھک گئی؟ اس خاتون نے کہا کہ ایک دن میں حبشہ میں بیٹھی ہوئی تھی، حبشہ ایک ملک کا نام ہے، وہ کہتی ہے کہ حبشہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے ذکر میں بڑی مصروف تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے اچانک ذکر کے دوران دیکھا اللہ نے مجھ پر کشف کیا، میرے آنکھوں کے آگے سارے پردے ہٹ گئے، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے بھر دیا ہے۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ولایت میں ایسا مقام عطا کیا ہے، ولیوں میں ایسا رتبہ عطا کیا ہے، ولیوں میں ایسا درجہ عطا کیا ہے کہ ایسا درجہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ جب اس حبشہ جو ولیہ عورت تھی وہ بھی حبشہ کی ایک بہت بڑی ولیہ خاتون تھی، اس ولیہ خاتون نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ مولا یہ کون نوجوان ہے کہ جس کو تو نے ولیوں میں جو رتبہ عطا فرمایا، ولیوں میں جو درجہ عطا فرمایا، میں نے ایسا درجہ کسی کا نہیں دیکھا، میں نے ایسا مقام کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ مولا میری آرزو ہے میں اس نوجوان سے ملنا چاہتی ہوں، میری آرزو ہے میں اس نوجوان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خاتون یہ گیلان کا رہنے والا، یہ ایک ایران کے علاقے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ عبد القادر ہے، فلاں مقام پر رہتا ہے، جا کر اس کی زیارت کر لے۔ وہ خاتون کہنے لگی جب سے میں نے ذکر کے دوران تمہارا معاملہ دیکھا، ذکر کے دوران جب اللہ نے مجھ پر کشف کیا، تمہارے درجے اللہ نے مجھے بتائے، تمہارا رتبہ جو اللہ نے مجھے بتایا، اس دن سے میرے دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ میں تمہاری زیارت کروں، تمہارے دیدار کے لیے میں کئی ریگستانوں کی خاک چھانتی رہی، تمہارے دیدار کے لیے میں کئی ملکوں میں گھومتی رہی، کئی شہروں میں گھومتی رہی، آج اللہ نے مجھے تمہارا دیدار کرایا ہے، آج اللہ نے مجھے تمہاری زیارت کرائی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تو دیکھیے، حضور غوث پاک کا کیا رتبہ ہے، حضور غوث پاک کا کیا درجہ ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے حبشہ میں رہنے والی خاتون آپ کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہی ہے، اور ذکر کے دوران حضور غوث پاک کا وہ مقام اس نے دیکھا کہ اس مقام کو دیکھ کر آپ کی زیارت کے لیے تڑپ گئی، آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ کئی دنوں تک گھوم رہی ہے۔ جب غوث پاک کی زیارت ہو گئی اس خاتون نے کہا کہ اے عبد القادر آج میری آرزو ہے کہ میں تمہارے ساتھ افطار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ ولیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں زیادہ، وہ پیتے نہیں، وہ آرام نہیں کرتے، ان کا جو دن گزرتا ہے روزے سے گزرتا ہے، اللہ کے ولیوں کا جو رات گزرتی ہے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو اس ولیہ خاتون نے کہا کہ اے عبد القادر آج شام تک میں بھی تمہارے ساتھ اس سفر میں شامل رہوں گی، میں بھی چلتی رہوں گی، جیسے افطار کا وقت ہوگا میں تمہارے ساتھ افطار کر کے میں یہاں سے پھر واپس اپنے مقام کی طرف چلی جاؤں گی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راستے کے کنارے پر چل رہے ہیں، وہ خاتون دوسرے کنارے پر چل رہی ہے، چلتے چلتے افطار کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کرنے کے لیے ایک مقام پر بیٹھتے ہیں، وہ خاتون بیٹھتی ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے
6 روٹیاں حضور غوث پاک کے سامنے آ کر دسترخوان پر رکھ دی گئی ہیں، 6 روٹیاں۔ وہ خاتون کہنے لگی، حضور غوث پاک نے دیکھا کہ وہاں ان روٹیوں کے ساتھ سالن بھی ہے، سبزی بھی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت میرے لیے آسمان سے 2 روٹیاں اتارتا ہے، آج تم لوگ میرے مہمان بنے ہو، اللہ نے تمہارے لیے آج یہ 6 روٹیاں آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ وہ جو خاتون تھی جو غوث پاک کی زیارت کی آرزو دل میں لے کر آئی تھی، وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ خاتون ولایت میں اتنا بلند درجہ اس خاتون کا تھا کہ اس خاتون کے لیے آسمان سے ہر دن 2 روٹیاں اترا کرتی تھی۔ اتنے بلند درجے کی وہ خاتون تھی، ولایت میں اتنا اعلیٰ مقام تھا، مگر اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ لو اللہ نے آج یہ 6 روٹیاں اتاری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم 3 لوگ تھے، سب نے افطار میں 2 روٹیاں کھا لی۔ اب کھانے کے بعد جب پانی پینے کی ضرورت پیش آئی تو اچانک سے آسمان سے 3 پانی کے پیالے حضور غوث پاک کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب ہم نے اس پانی کے پیالے کو پیا تو اس کا جو مزہ تھا، اس کی جو لذت تھی، دنیا کے کسی پانی میں وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، ایسی لذت اس پانی میں تھی۔ آپ نے اس کو پی لیا، پھر اس خاتون سے کہا کہ اب افطار ہو گئی ہے، اب ہم لوگ مکے کا سفر دوبارہ شروع کریں گے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس خاتون نے کہا اب میں واپس اپنے ملک حبشہ چلی جاتی ہوں، اب آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، وہ خاتون واپس حبشہ چلے جاتی ہے، اپنے ملک چلے جاتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ منزلیں طے کرتے ہوئے، اپنا سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچنا ہی تھا کہ آپ نے وہاں پر کعبے کا طواف شروع کیا۔ حضرت شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ان پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اولیاء کرام پر ہوتا ہے۔ ہر بندے کو وہ منظر نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے غیب کی چیزیں نہیں دکھاتا، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر 7 آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عدی طواف کر رہے تھے، اللہ نے ان پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، اللہ نے ان پر اپنے انوار و تجلیات کی بارش فرمائی۔ حضرت شیخ عدی اس کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیخ عدی جب زمین پر گرے، آپ نے جا کر دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انتقال ہو چکا ہے، نہ سانس چل رہی ہے، نہ دل کی دھڑکن ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب کسی کے دل پر پڑتا ہے تو بندے کو اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب بندے میں اتنی طاقت نہ ہو جب وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے تو ہوتا کیا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اسی وقت کیا دیکھا، ایک خاتون ہے، ایک وہی خاتون جو راستے میں ملی تھی، وہ حبشہ کی جو ولیہ تھی، وہ ولیہ شیخ عدی کے سر پر کھڑی ہو جاتی ہے، ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اے شیخ عدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور جلال جب کسی بندے کو ہوتا ہے، جب اللہ اپنے نور کو اور اپنے جلال کو کسی کے آنکھوں کے سامنے جب دکھاتا ہے، اس کے دیدار کرنے کی طاقت بندے میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہو، اللہ کی مدد سے ہی بندہ دیکھ سکتا ہے، اگر بندے میں اتنی طاقت نہ ہو دیکھنے کی تو بندہ کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حبشیہ خاتون نے کہا وہی رب جس نے تجھے یہ حالت عطا کی، جو رب تجھے موت عطا کرتا ہے وہی رب تجھے زندہ بھی کرے گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت شیخ عدی اٹھ گئے، اٹھ کر آپ نے واپس دوبارہ سے اپنا طواف شروع کیا۔ جب طواف ہو رہا تھا، حضرت شیخ عدی کا طواف چل رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیخ عدی پر خدا نے جو انوار و تجلیات کی بارش فرمائی، جو نورانی منظر اللہ نے انہیں دکھایا، وہی انوار وہی تجلیات حضور غوث پاک پر بھی برسنے لگے۔ غوث پاک پر بھی خدا کا وہی نور برسنے لگا، غوث پاک پر بھی خدا کا وہی جلال برسنے لگا۔ جب وہ انوار و تجلیات حضور غوث پاک پر پڑتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش نہیں ہوتے، آپ اسی طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ سے اعلان آتا ہے اے عبد القادر، ہم نے جو تجھے علم عطا کیا، ہم نے جو تجھے فیض عطا کیا، اب اپنا علم لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جا، لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا۔
لوگوں کو ہدایت پر لے کر آؤ اور مخلوق کی ہدایت کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حضور غوث پاک کو اللہ کی بارگاہ سے طواف کے دوران یہ حکم ہوتا ہے کہ اے عبد القادر، ہم تمہیں وہ مقام عطا کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے لاکھوں گمراہ لوگوں کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہم لاکھوں گمراہ لوگوں کو ولایت کا مقام دینا چاہتے ہیں، تمہارے ذریعے سے ہم ساری دنیا میں اپنی ہدایت کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارا حکم ہے جاؤ مخلوق کی ہدایت کے لیے بیٹھ جاؤ، مخلوق کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی بارگاہ سے غوث پاک کو طواف کے دوران یہ حکم آتا ہے۔ وہی حبشیہ خاتون آ کر کہتی ہے، حضور غوث پاک کی آنکھوں کے سامنے وہ غیب سے آ جاتی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایک لمحے میں جس جگہ پر وہ جانا چاہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ جس مقام پر پہنچنا چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کیا ہوتا ہے، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد نماز عشاء آپ اپنے کمرے میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتے، دروازہ بند کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت میں نماز فجر کے لیے جیسے دروازہ کھولتے آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا کہ اس نور سے سارا علاقہ اجمیر روشن ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ حضور جب عشاء کے وقت میں آپ کمرے میں داخل ہوئے ایسا نور آپ کے چہرے سے نہیں نکلا، اچانک آج آپ کے چہرے سے فجر کے وقت میں ایسا نور کہاں سے نکلتا ہے؟ حضور خواجہ اجمیر فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوں، کمرے میں داخل ہو کر میں 2 قدم چلتا ہوں تو سیدھے میں کعبۃ اللہ میں پہنچ جاتا ہوں، کعبۃ اللہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، اور جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہوتا ہے میں کعبۃ اللہ سے 4 قدم آگے بڑھاتا ہوں، اجمیر پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو وہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ ان کے لیے زمین سمیٹ لی جاتی ہے، ان کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، وہ 2 قدم اٹھاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ حبشیہ خاتون حبشہ میں رہتی تھی اور حضور غوث پاک کعبے کا طواف یہاں کر رہے ہیں، اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت شیخ عدی پر جب اللہ کا نور نازل ہوا وہ بے ہوش ہو گئے، جب غوث پاک پر وہی انوار و تجلیات نازل ہوئے غوث پاک بے ہوش نہیں ہوئے، تو وہ خاتون کہنے لگی اے عبد القادر آج تمہارا مقام میں دیکھ رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر پر ایک نورانی شامیانہ بنایا ہوا ہے، نورانی بادل تمہارے سر پر ہے، تمہارے سر سے لے کر اوپر آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہے، تمہارے سر سے آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہیں جو مقام عطا کیا تمام اولیاء کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہے، تمام اولیاء کرام تمہارے مقام و مرتبے کو دیکھ کر حیران ہے، اللہ نے آج تمہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طواف کے دوران یہ منظر آپ کو پیش آیا، اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ مقام ہر ایک کو ایسے ہی نہیں ملتا، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو ایسے عطا نہیں فرماتا، اس مقام کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس مقام کے لیے بندے کو اپنا کھانا پینا قربان کرنا پڑتا ہے، اس مقام کے لیے بندے کو اپنا سونا قربان کرنا پڑتا ہے، اس مقام کے لیے بندے کو اللہ کی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے، اس مقام کے لیے بندے کو حضور کی سنتوں میں ڈھلنا ہوتا ہے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنی زندگی سب کچھ اللہ کے نام قربان کرنی پڑتی ہے۔ ساری قربانیوں کے بعد اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کیا تھیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں تھیں، آج ان قربانیوں کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی اولیاء تھے، آپ کے دور میں جتنے بھی اس زمانے کے مشائخین تھے، صوفیاء تھے، تو آپ جس طرح عبادت کرتے تھے، آپ عبادت میں جو محنتیں کرتے تھے، عبادتوں میں جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے دور کے کسی ولی نے ایسی عبادت نہیں کی جیسے غوث پاک نے عبادت کی۔ آپ کے دور کے کسی صوفی اور کسی شیخ نے وہ عبادت میں محنت نہیں کی جو غوث پاک نے کی ہے۔ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ نے عبادتوں کا سلسلہ شروع کیا، عبادتوں کا سلسلہ جب شروع کیا، حضور غوث پاک کو اتنی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کو اتنا دکھ درد ہوتا تھا کہ اگر اس تکلیف کو کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں میری عبادت کے دوران جو تکلیفیں میں برداشت کرتا ہوں، جو مشکلیں میں برداشت کرتا ہوں، جو پریشانیاں اور غم، جو دکھ اور درد عبادت کے دوران میں برداشت کرتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں،
اگر میرے غم کو، میری تکلیف اور مشکلات کو کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تکلیفیں حد سے بڑھ جاتی، جب برداشت سے باہر ہو جاتی، تو حضور غوث پاک زمین پر لیٹ جاتے، زمین پر لیٹ کر قرآن کی آیت پڑھتے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اپنے دل سے کہتے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ مشکل وقت ہے لیکن تھوڑی دیر میں سکون مل جائے گا، اے میرے جسم تھوڑا سا برداشت کر، اے میرے دل تھوڑا سا برداشت کر، اب اللہ تعالیٰ تجھے سکون عطا کرے گا، اتنا کہہ کر زمین پر لیٹ جاتے۔ جیسے ہی آیت پڑھتے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکون ہوتا، تسلی ہوتی، پھر اپنا سر زمین سے اٹھاتے اور حضور غوث پاک بیٹھ جاتے۔ اسی طرح حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں شروع کی تو آپ پر دن اور رات میں ایسی مشکلیں آتی تھیں کہ آپ ان مشکلات کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر چیخ مار کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ان مشکلات کو، ان تکلیفوں کو جو عبادت کے دوران آتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ چیخ مارتے، زمین پر بے ہوش ہو جاتے، اور لوگ جب آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تو کوئی حضور غوث پاک کو دیکھ کر دیوانہ سمجھتا، کوئی دیوانہ سمجھ کر چلا جاتا۔ جب حضور غوث پاک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، لوگ سمجھتے یہ بیمار ہے، اٹھا کر کسی دواخانے میں شامل کر دیتے۔ کبھی کبھار غوث پاک فرماتے ہیں میری عبادت کے دوران میرے جسم کو ایسی تکلیف اور ایسا درد ہوتا تھا کہ جب میں زمین پر پڑ جاتا تو لوگ مجھے مردہ سمجھ لیتے۔ کئی دنوں تک بس زمین پر بغیر سانس کے، بغیر دل کی دھڑکن کے، بغیر خون کی روانگی کے بس ایک ہی حالت میں پڑے ہوئے رہو۔ لوگ دیکھتے کہ یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، نہ سانس چل رہی ہے، نہ دل کی دھڑکن ہے، نہ خون کی روانگی ہے، تو لوگ سمجھتے کہ یہ تو مردہ ہو چکے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگ مجھے مردہ سمجھ کر مجھے غسل دینے کے لیے غسل کی تیاری کرتے، غسل دینے والے کو بلاتے، غسل دینے والا آتا اور حضور غوث پاک کو غسل دینے کی تیاری ہو رہی ہوتی، اچانک اسی وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی، تب لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ زندہ ہے۔ یہ ایسی حالات کیا ہیں جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کے راستے پر جب آ جاتا ہے، جب فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں جب وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو وہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گئے تھے، آپ فنا کے مقام پر پہنچ گئے تھے، اللہ کی محبت میں خود کو ایسے فنا کر دیے تھے کہ آپ کی نہ دھڑکن چلتی تھی، نہ آپ کی سانس چلتی تھی، بس اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے تھے، کھو جاتے تھے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان سناتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ 3 دن سے ایک دن حضور غوث پاک نے چلہ شروع کیا۔ اولیاء اکرام کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، 40 دن وہ دنیا سے خود کو اپنے سے جدا کر کے وہ صرف اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، وظائف میں، قرآن کی تلاوت میں، بس اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کو چلہ کہتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چلہ 40 دن کا ایسا ہوا کہ آپ نے جب پہلا دن آپ نے عبادت شروع کی کوئی تکلیف نہیں آئی، دوسرے دن شروع کی کوئی تکلیف نہیں آئی، تیسرے دن سے غوث پاک فرماتے ہیں تیسرے دن سے لے کر 40ویں دن تک آپ کو نہ کچھ کھانے کے لیے ملا، نہ کچھ پینے کے لیے ملا۔ تیسرے دن سے لے کر 40ویں دن تک غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 30 پر 7 دن کا روزہ رکھا، بغیر سحری، بغیر افطار، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، کچھ پینے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ تمام راستے ہیں، ولایت کے راستے ہیں، اللہ کا دوست بننے کے لیے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ولی بننے کے لیے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، خدا کے قریب ہونے کے لیے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی کو لینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ خدا اچھی طرح خوشحالی میں رہ کر اور بندہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھا کر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ تمام مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب 40 دن کا چلہ کرنے کی ارادہ کر لیا، 3 دن سے لے کر 40 دن تک
نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا۔ آپ نے بھی وعدہ کر لیا مولا چاہے میرے ساتھ جو ہو جائے، جب تک تو نہیں کھلائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح وعدہ کر لیا اور 40 دن کی نیت کر کے عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب عبادت شروع کی 40 دن ہو گئے، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، 40ویں دن ایک شخص آیا اور اس نے ایک بڑے سے برتن میں کھانے پینے کی چیزیں ساری چیزیں تیار کر کے رکھ کر غوث پاک کے سامنے لا کر رکھا اور واپس چلا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے نفس سے، اب جو نفس تھا 3 دن سے 40 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، غوث پاک فرماتے ہیں پیٹ سے آواز آ رہی تھی الجوع الجوع الجوع، پیٹ سے آواز آ رہی تھی کہ اے عبد القادر اب بھوک برداشت کے باہر ہے، اب ہمیں کچھ کھلا دے، اب ہمیں کچھ کھلا دے، اب یہ کھانا ہمارے لیے ہمارے حلق سے نیچے اتار دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یہ جس نے بھی لا کر رکھا ہو میں اس کا ایک لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا، جب تک اللہ نہیں پلائے گا میں اس سے ایک لقمہ نہیں لوں گا۔ حضور غوث پاک نے اس کا ایک لقمہ نہیں اٹھایا۔ جب آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، آپ کے استاد آئے جن کا نام شیخ ابو سعید المبارک مخزومی ہے، یہ غوث پاک کے استاد ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ آ کر فرماتے ہیں اے عبد القادر تم میرے ساتھ میرے مدرسے کو چلو، میں نے آج تمہاری مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے اپنے مدرسے میں دعوت رکھی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ چلیے، آپ آگے بڑھیے۔ آپ کے استاد چلے گئے، جا کر مدرسے کے باہر انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب تک خود اللہ تعالیٰ نہیں کھلائے گا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اب استاد محترم بلا رہے ہیں، مدرسے کے دروازے پر کھڑے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ 4 انبیاء ایسے ہیں جو 2 زمین پر زندہ ہیں، 2 آسمان میں زندہ ہے۔ زمین پر زندہ رہنے والے ایک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں قیامت تک اللہ نے انہیں زمین میں زندہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح 2 آسمان میں انبیاء زندہ ہیں، ایک ادریس علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں آسمان میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انہیں زندگی عطا فرمائی۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، خدا کے اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں، اولیاء کے پاس جن کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آئے غوث پاک کے پاس، فرمانے لگے کہ اے عبد القادر تمہارے استاد انتظار کر رہے ہیں، تم فوراً جاؤ۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب تک خود اللہ مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے استاد نہیں بلا رہے ہیں، خود اللہ تمہارے استاد کے ذریعے سے تمہیں بلا رہا ہے، اللہ خود تمہیں بلا رہا ہے، اللہ نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے، اللہ نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا تمہارے استاد کے مدرسے میں، لہٰذا تم وہاں فوراً چلے جاؤ۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے استاد کے مدرسے کے پاس گئے۔ استاد انتظار کر رہے تھے اور حضور غوث پاک کو دیکھ کر ہی فرما دیا اے عبد القادر کیا میرا بلانا کافی نہیں تھا؟ میرے بلانے پر نہیں خضر کے بلانے پر آ رہے ہو؟ بس چہرہ دیکھ کر کہہ دیا، چہرہ دیکھ کر کہہ دیا کیا میرا بلانا کافی نہیں تھا؟ میرے بلانے پر نہیں آ رہے، خضر علیہ السلام کے کہنے پر تم یہاں آ رہے ہو۔ اتنا کہہ کر غوث پاک کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے لیے وہاں پر ضیافت کا انتظام کیا گیا۔ حضور غوث پاک کی مہمان نوازی کی گئی اور آپ کو کھلایا گیا۔ اس طرح ایک چلہ غوث پاک کا ایسا ہوا کہ آپ کو اس ایک چلے میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا۔ بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے رہ کر حضور غوث پاک نے یہ 30 پر 7 دن کا چلہ مکمل کیا۔ اب یہیں پر غوث پاک کی تکلیف ختم نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کے راستے میں اتنا ہی غوث پاک نے نہیں کیا بلکہ آگے فرماتے ہیں خود حضور غوث پاک نے فرمایا جب میں بغداد چھوڑ کر جب راتوں میں نکل گئے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ شہر میں آبادی میں لوگوں میں آپ کے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، آپ نے شہر چھوڑ دیے۔ بغداد کے اطراف میں جو جنگلات تھے
جو ویران کھنڈرات تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر رہنے لگے۔ جب وہاں جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کی اور اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، غوث پاک فرماتے ہیں شیطان، کئی سارے شیطان انسانی شکل میں آ جاتے، صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ جس طرح سے نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں، شیاطین انسانی شکل میں تلوار لے کر، ہتھیار لے کر، تیز دھاریں لے کر غوث پاک کے سامنے آ کر صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ حضور غوث پاک فرماتے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے یہاں سے جاؤ ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں سے اٹھو، یہاں نہ آؤ، یہاں نہ بیٹھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا، وہ آتے ڈراتے اور مجھے یہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے کہتے، مگر نہیں جاتے۔ جب وہ لوگ دیکھتے کہ تلواروں سے ڈرانے کے باوجود یہ شخص اٹھ کر نہیں جا رہا ہے، آگ کے شعلے لے کر آتے، آگ کے شعلے لا کر حضور غوث پاک پر مارا جاتا اور کہا جاتا یہاں سے اٹھ کر نکل جاؤ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت میں مصروف رہتے۔ وہ آپ کو اس عبادت سے ہٹانے کے لیے، اس جنگل سے ہٹانے کے لیے، آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں لا کر پیش کرتے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا، اے عبد القادر اب تم کھڑے ہو جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اتنا سن کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہو جاتے تمام شیاطین دوڑنے لگتے، کوئی دائیں جانب دوڑتا، کوئی بائیں جانب دوڑتا۔ ایک شیطان نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بہت برا ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تماچا مارا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، وہ شیطان آپ کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمام شیاطین کا جو استاد تھا ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ عبد القادر میں ان تمام شیاطین کا میں استاد ہوں، تم نے میرے تمام شاگردوں کو مجبور کر دیا، عاجز کر دیا، یہ ان کے بس کی بات نہیں، اب میں خود آیا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے کہ بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جس طرح بولوں گا تم ایسے کرو، تمہاری بہت بڑی مدد ہوگی۔ جب وہ حضور غوث پاک سے باتیں کرنے لگا، اچانک سے غوث پاک فرماتے ہیں ایک غائب سے ہاتھ میرے سامنے آیا، اس شیطان کے سر پر اس ہاتھ نے ایسے ایک مار ماری کہ وہ شیطان زمین میں دھستا گیا۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ زمین سے باہر آیا، پھر حضور غوث پاک کے سامنے آنے لگا اور غوث پاک کو کئی ساری غلط شکلوں سے اور بری شکلوں سے آپ کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا اور کہنے لگا یہ عبادت کا سلسلہ چھوڑ دو، یہ راستہ چھوڑ دو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اس راستے پر نہ آؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں خدا کی بارگاہ سے تلوار پیش کی جاتی۔ غوث پاک جب تلوار کو پکڑتے، آپ کا پکڑنا ہوتا، تمام شیاطین آپ کو دیکھ کر دوڑنے لگ جاتے، آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگ جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے لے کر شیاطین آ کر آپ کے اوپر آگ کے شعلے برساتے تھے، آپ کو آگ کے شعلے لے کر آپ کے اوپر مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ فوراً ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ غوث پاک یہ ساری چیزیں دیکھتے، ان شیاطین سے کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شیاطین کہتے یہ سب کچھ ایک جال ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے ہم ہر شخص کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، ہم ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کسی کو اللہ کے ولی کے راستے پر آنے نہیں دیتے۔ ولیوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ایسی ہی مشکل بھرا ہوتا ہے، وہ ایسی ہی تکلیفوں والا ہوتا ہے۔ اس راستے پر شیطان الگ الگ قسم سے آتا ہے، الگ الگ شکل سے آتا ہے، ہر قسم سے ڈرا کر انہیں اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ایسی غیب سے مدد کرتا کہ میں ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑا ہوا ہوتا، ایک پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑا ہوا ہوتا، اپنی عبادتوں میں ایک لمحہ فرق آنے نہیں دیتا، وہ چاہے جو بھی کر لے غوث پاک کی عبادت میں فرق نہیں آتا تھا۔ حضور غوث پاک کی عبادت صرف زمین پر نہیں بلکہ ایک ستارہ تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک ستارہ جس کا نام برج عظمی تھا، برج عظمی جو کہ بغداد میں ایک ستارہ تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ایک ستارے میں 11 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، ستارے میں 11 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور جب تک حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ 11 سالوں میں غائب سے کھانا اللہ کی بارگاہ سے آتا تھا، غائب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ تک
کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا تھا۔ یہ آسمان میں آپ کی عبادت تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اتنی عبادتیں ہونے کے بعد ہوا کیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں اتنی مشکلات اور اتنی مصیبتیں اور اتنی تمام پریشانیاں عبادتوں میں آئی، جب یہ ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر دن اور ہر رات 70 مرتبہ یہ اعلان ہوتا تھا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَلِتَضَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ اے عبد القادر، تم نے اتنی میری عبادت کی ہے، اتنی مشکلات میرے لیے برداشت کی ہے، تمہاری عبادت سے میں اتنا خوش ہو گیا کہ میں نے تمہیں پسند کر لیا اور ہر دن تم میرے سامنے پیش کیے جاتے ہو۔ ہر دن حضور غوث پاک کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں 70 مرتبہ غوث پاک کو یہ اعلان ہوتا تھا کہ عبد القادر، میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور میں نے تمہیں پسند کر لیا اور تم ہمیشہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہو، ہمیشہ میرے دربار میں تم پیش کیے جاتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو جو مقام عطا فرمایا، یہ مقام کیسے ملا؟ اتنا بلند مقام، اتنا بلند رتبہ، اتنا بلند درجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنی تکلیفیں، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضور غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنی تمام عبادتیں اور محنتیں شروع کی، عبادتوں کے بعد، محنتوں کے بعد، ساری کوششوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو مقام بھی عطا کیا۔ حکم ہوا اب بغداد کی سرزمین پر جاؤ اور لوگوں میں تم اپنا علم پھیلاؤ، لوگوں کو ہدایت دو اور لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں بتاؤ۔ جس وقت بغداد میں اتنی برائیاں تھیں اور اتنے بد اخلاقیاں تھیں، اتنے گناہ پھیل رہے تھے، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ دین اس زمانے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس زمانے میں دین کی قدریں پامال ہو رہی تھی، لوگ قرآن اور حدیث کو بھول رہے تھے اور ایسا حال ہو گیا تھا دین کا۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک ضعیف اور کمزور بوڑھے انسان کو دیکھا اور اس ضعیف کمزور انسان کو غوث پاک سہارا دے کر اسے اٹھانے لگے اور اسے پوچھا کہ بول تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے اور اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ عبد القادر، میں دین ہوں، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ خود میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب تم ہو، اب تم محنت ایسی کرو کہ مجھے اتنا مضبوط کرو کہ لوگ مجھ پر پہلے کی طرح عمل کرنے لگ جائے، لوگ پہلے کی طرح مجھے پڑھنے لگ جائے، لوگ پہلے کی طرح مجھے جاننے لگ جائے۔ لوگ اتنا دین کو کمزور کر چکے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کا لقب دیا گیا۔ محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے مبارکہ میں جو خدمتیں انجام دی ہے، جو آپ نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ آپ نے دیا، وہ اتنا بہترین اور پیارا راستہ تھا کہ آپ کی محنتیں، آپ کی کوششیں جو اس زمانے میں ہوئی، جس کی وجہ سے دین باقی رہا، اور انہی کی محنتوں کے صدقے میں آج ہم دین پر عمل کرتے ہیں، انہی کی محنتوں کے صدقے میں آج ہم دین پر چلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر لوگوں میں جب درس و تدریس کا کام شروع کیا، سب سے پہلے غوث پاک نے کیا کیا؟ اپنے استاد کے مدرسے میں گئے، جس مدرسے کا نام باب العز ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر تعلیم حاصل کی بغداد میں، سیدھے اس مدرسے کی ساری ذمہ داری آپ کے استاد نے آپ ہی کو عطا فرمائی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی علمی صلاحیت ایسی تھی، بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جب آتے تھے تو صرف اور صرف بغداد کے نہیں بلکہ بغداد کے اطراف جتنے ملک ہیں، ایران سے بھی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے بھی پڑھنے کے لیے بچے آیا کرتے تھے، کئی سارے دوسرے ملکوں سے صرف حضور غوث پاک کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بچے اتنے بڑھ رہے ہیں کہ مدرسے کی دہلیز کے باہر تک بیٹھ رہے ہیں، کوئی بازار میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کی باتیں سن رہا ہے، کوئی اس سے باہر جا کر حضور غوث پاک کی باتیں سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی آواز میں ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جیسے ہی حضور غوث پاک اپنی تقریر شروع فرماتے، آپ الحمدللہ کہتے، روئے زمین کے جتنے اولیاء ہوتے وہ سارے اولیاء اپنے اپنی مقامات کو چھوڑ کر ہوا سے اڑ کر غوث پاک کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے آپ الحمدللہ فرماتے،
آپ کی محفل میں، حضور غوث پاک کی مجلس میں صرف انسان نہیں بلکہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے جنات بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک سے جنات بھی آ کر درس قرآن سنتے تھے، حدیث پاک کا درس لیتے تھے، تصوف کا درس لیتے تھے۔ اور آپ کی آواز اس زمانے میں، جو آج سے تقریباً 950 سال پہلے کا غوث پاک کا زمانہ تھا، تو جب آپ نے شروعات میں غوث پاک نے لوگوں کو درس دینا شروع کیا، قرآن و حدیث کی باتیں سنانی شروع کی، صرف اور صرف 5-6 لوگ غوث پاک کا درس سننے کے لیے آتے تھے، 5-6 لوگ غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے۔ حضور غوث پاک نے سوچا کہ شاید لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں تقریر کا سلسلہ روک دوں گا، تقریر کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ یہ سوچ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کے سلسلے کو آپ نے روک دیا، آپ نے تقریر کرنے کو بند کر دیا۔ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد القادر جاؤ، جا کر تم تقریر شروع کرو، منبر پر بیٹھو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ آقا کیا کرو، میں بڑی محنت سے جا کر لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، واعظ کرنا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف 5-6 لوگ آتے ہیں میری تقریر کے لیے، 5-6 لوگ سے بڑھ کر کوئی میری بیان نہیں سنتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنی زبان سے اپنا لعاب نکال کر آپ نے غوث پاک کی زبان پر 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، 7 مرتبہ حضور نے اپنی مبارک زبان سے اپنا لعاب نکالا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت علی بھی اپنی زبان سے اپنا لعاب نکالتے ہیں، حضور غوث پاک کی زبان پر اپنا لعاب ڈالتے ہیں۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب ڈالا حضرت علی کی زبان پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک کو، اور حضرت علی نے حضور غوث پاک کو، دونوں نے بھی اپنا لعاب ڈالا اور فرمایا جاؤ، اب سے تم جاؤ تو اپنا بیان شروع کرو، اپنی تقریر شروع کرو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ سارا منظر دیکھا، صبح ہوئی، حضور غوث پاک سیدھے مسجد میں گئے، اور آپ نے اس دن سے جب تقریر شروع کی تو غوث پاک فرماتے ہیں پہلے تو صرف میری تقریر میں 5-6 لوگ آتے تھے، حضور نے جب سے اپنا لعاب، حضرت علی نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا، اس دن سے جب میں نے تقریر کرنا شروع کیا 70,000 لوگ میری تقریر میں آنے لگ گئے۔ 70,000 لوگ حضور غوث پاک کی تقریر کے لیے آیا کرتے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب دیکھا گیا بغداد کی جو جامع مسجد تھی وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی کم پڑ رہی تھی، تو آپ کا منبر بغداد کے بڑے میدان میں رکھ دیا گیا۔ جب اس میدان میں بھی حضور غوث پاک کی جب تقریر ہوتی، وہ میدان بھی آپ کی تقریر کے لیے چھوٹا نظر آتا، تو شہر سے باہر جنگل میں حضور غوث پاک کے لیے منبر بنایا گیا، تقریر کا انتظام کیا گیا۔ جب دیکھا گیا کہ سارا جنگل بھی آپ کی تقریر کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے، تو آپ کے لیے اس سے بڑھ کر ایک اور مقام دیکھا گیا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ جب تقریر کے لیے آتے، آپ کی تقریر پر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا فرمائی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کا ذکر فرماتے، عذاب کا ذکر فرماتے، آپ کی ہر تقریر میں 2-4 جنازے اٹھ جاتے تھے لوگوں کے۔ آپ کی تقریر کا، آپ کے جہنم کے ذکر کا، عذاب کے ذکر کا لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا، کوئی چیختا، کوئی اپنے چلا کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتا، کوئی عذاب کا ذکر سن کر دیوانہ ہو جاتا، کوئی عذاب کا ذکر سن کر زمین پر گرتا، اس کی موت ہو جاتی، کوئی عذاب الہی کا ذکر سن کر پاگل ہو کر کوئی راستوں پر نکل جاتا، کوئی دیوانہ ہو کر جنگلات میں چلا جاتا۔ غوث پاک کی تقریر میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی، کئی جنازے آپ کی تقریر سے اٹھا کرتے تھے، اور کئی سارے اولیاء کرام روئے زمین پہ رہنے والے، آپ جب بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر حضور غوث پاک جب خطبہ دیتے، بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر جب آپ تقریر فرماتے، آپ کی تقریر صرف بغداد تک نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر ولی کے کان پر غوث پاک کی آواز جاتی تھی۔ ہر ولی روئے زمین کا، چاہے وہ بغداد میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے عرب کی سرزمین پر ہو، چاہے ہندوستان کی سرزمین پر ہو، وہ جس سرزمین پر ہو غوث پاک کی آواز کو وہ سنا کرتے تھے۔ وہ اللہ نے آپ کی آواز میں وہ تاثیر اور وہ برکت عطا فرمائی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو مقام عطا فرما دیا۔ آپ نے جب اپنا یہ سلسلہ عبادتوں کا اور محنتوں کا، لوگوں کو ہدایت دینے کا جب آپ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ سے لوگ آپ کا امتحان لینے کے لیے آتے، لوگ جب حضور غوث پاک کے علم کا چرچا سنتے تو کئی سارے آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ سے حسد کرنے لگ گئے۔ اور 100 علماء کرام، اس زمانے کے بہت بڑے علماء کرام، انہوں نے مشکل سے مشکل سوال نکالے، 100 سوالات کو انہوں نے جمع کیا، اور یہ سوچا کہ ہم بڑی محفل میں جائیں گے اور 100 سوال حضور غوث پاک سے مشکل سوال پوچھیں گے، اور پوچھ کر جب وہ جواب نہیں دیں گے تو لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ ان کے عبادات کا ذکر سن کے، حضور غوث پاک کی شہرت کو دیکھ کر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو دیکھ کر لوگ اس زمانے میں دشمن بن گئے، اور 100 علماء کرام، اس زمانے کے بہت بہترین علماء کرام، مشکل سے مشکل سوالات کتابوں سے نکال کر حضور غوث پاک ایک محفل میں بیٹھے تھے، اس محفل میں آ جاتے ہیں، اس محفل میں آ کر وہ تمام 100 سوالات لے کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک نظر اپنی ان تمام لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نعوذ باللہ اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے مشکل سوال جو لے کر آئے تھے، غوث پاک نے بس ایک نظر ان کے سینے پر ڈالا، بس وہ ایک نظر ڈالنا تھا، وہ سارے کے سارے چیخنے لگے، چلانے لگے، اپنے عمامے اتار کر عمامے پھینکنے لگے، وہ اپنے جبے پھاڑنے لگے، اور ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ بغداد کے لوگوں نے دیکھا، پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنے بڑے علماء کرام یہاں آ کر یہ کیوں اتنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اپنا عمامہ اٹھا کر پھینک رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو بلاتے اور اپنے سینے سے لگاتے، اور جس کو سینے سے لگاتے وہ خوش ہو جاتے۔ سب نے آپ کے قدموں میں پڑھ کر آپ سے معافی مانگی۔ جیسی محفل ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ علماء کرام فرمانے لگے، ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کے لیے 100 مشکل سے مشکل سوال کتابوں سے نکالے تھے۔ جب ہم غوث پاک کے سامنے آ کر بیٹھے، حضور غوث پاک نے اپنی نظر سے پہچان لیا ہمارے دل کے ارادے کیا ہیں، ہماری نیت کیا ہے۔ غوث پاک ایک نظر میں پہچان گئے، تو غوث پاک نے ایک نظر، اپنی جلالی نظر جب ہمارے سینے پر ڈالی، ہمارے سینے میں جتنا علم تھا سارا علم سینے سے چلا گیا، ہمارا سینہ علم سے خالی ہو گیا۔ ہم گھبرا گئے کہ ہم نے 20-25 سال کی محنت کر کے، ساری زندگی لگا کر جو کتابیں پڑھی، جو علم حاصل کیا، ایک نظر میں سارا علم چلا گیا، ایک نظر میں ہمارا سینہ علم سے خالی ہو گیا، سینے میں کچھ علم نہیں۔ ہم لوگ چیخنے چلانے لگ گئے، ہم خدمے غوث پاک میں پڑھ کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف فرما دیں، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے غوث پاک کے قدم پکڑ لیے، جب ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے عمامے کو ہم نے کھول دیا اور چیخنے چلانے لگ گئے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حال پر رحم آیا، اور حضور غوث پاک نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا۔ غوث پاک جنہیں اپنے سینے سے لگاتے ان کا علم انہیں واپس مل جاتا، جنہیں اپنے سینے سے لگاتے ان کا خالی سینہ علم سے بھر جاتا۔ حضور سب کو ان کا علم واپس کر دیتے اور ان سے فرماتے، تم نے جو سوال لے کر آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے، اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ جس کا جو سوال تھا غوث پاک سینے سے لگاتے اور ان کے سینے کو علم سے بھرتے، ان کے سوال کا جواب دے کر واپس پہنچا دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ یہ اتنا بلند ہوتا ہے، اور یہ اتنا درجہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں چھپی ہوئی باتیں لے کر اگر ان کے سامنے جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کی چھپی ہوئی باتوں کو وہ نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ایک نظر میں سامنے والے کی نیت کو سمجھ جاتے ہیں، جو آنے والا کس نیت سے آیا ہے، آنے والا کس ارادے سے آیا ہے، آنے والا کس مقصد سے آیا ہے، اولیاء اکرام ایک نظر میں اس کو پہچان لیتے ہیں، ایک نظر میں اس کو جان لیتے ہیں۔ آج ہماری کمی ہے کہ آج ہم اولیاء اکرام سے، اللہ والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ والوں کی نسبتیں، اللہ والوں کی محبتیں اور اللہ والوں سے عشق ہمارا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھول گئے، ہم ان کے طریقے پر چلنا ہم بھول گئے، ہم نے ان کی زندگی کو جاننا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی زندگی پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں پر کیا عمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور غوث پاک نے تربوز کھانے کی خواہش ظاہر کی، تو آپ کے ایک مرید نے جا کر بازار سے تربوز خرید کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔
غوث پاک نے تربوز لیا، اس کو دائیں بائیں آپ نے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے گھمایا اور واپس اس مرید کے حوالے کر دیا۔ مرید نے پوچھا کہ حضور آپ نے چند دن پہلے خود تربوز کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جب میں آپ کی خواہش پر لے کر آیا ہوں آپ اس کو دیکھ کر واپس کیوں کر رہے ہیں، اس کو کاٹ کر کھاتے کیوں نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تربوز کھانے کی خواہش تو ظاہر کی، اس لیے ظاہر کی کہ تربوز حضور نے کھایا ہوا تھا، یہ حضور کی سنت تھی، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میں نے آرزو کی تھی کہ تربوز کھاؤ۔ جب تم نے لا کر میرے سامنے پیش کیا تو میں نے سوچا تربوز کھانا تو سنت ہے، لیکن تربوز کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ صرف میری کھانے کی خاطر اگر میں تربوز کو کاٹوں اور وہ سنت کے خلاف کٹ جائے تو میرے دل کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ حضور کی سنت کے خلاف تربوز کاٹنا، کاٹ کر کھانا، اس کو بھی میرا دل پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ والے ہیں کہ سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کہ کاٹنا کیسا ہے، تربوز کا طریقہ کیا ہے، وہ ایک سنت کے خلاف جا کر کھانا غوث پاک کو پسند نہیں تھا۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے حضور کی سنت کو اپنایا، حضور کی سنت سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا سنت پر عمل کرتا ہوں کہ جسم تو میرا ہے لیکن روح مصطفیٰ کی ہے۔ اب میرے جسم میں صرف میرا ظاہری جسم تمہیں نظر آتا ہے، لیکن اس ظاہری جسم پر حضور کی روحانیت کا فیض اتنا ہے کہ اس سنت پر عمل کرتے کرتے میں اتنا محبت رسول میں ڈوب چکا ہوں کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک مکھی آج میرے جسم پر بیٹھتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مبارک زندگی جو اولیاء کرام کی زندگیاں ہیں، آج یہ زندگیاں ہمارے لیے کیا ہے، ایک سب سے بہترین ایک نمونہ ہے۔ یہ ایک ہماری زندگی پر عمل کرنے کے لیے یہ ایک سب سے بہترین مثال ہے۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں آپ اپنے گھر سے نکلے۔ غوث پاک 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے، 8 سال تک علم حاصل کیا، 8 سال محنتیں کی، مشقتیں کی علم حاصل کرنے میں، اپنا مکان چھوڑا، گھر چھوڑا، والدہ کی جدائیگی کو برداشت کیا، اپنا وطن چھوڑا، ایران سے عراق آئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیوں اتنی تکلیف اٹھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے 8 سال علم حاصل کیا، 25 سال کی عمر ہوئی۔ اب 25 سال کی عمر جب علم حاصل کرنا مکمل ہو گیا، جب استادوں کے پاس قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر لی، وہاں حاصل کر کے واپس گھر نہیں گئے، واپس آپ ایران نہیں گئے، اپنی والدہ سے ملنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ واپس غوث پاک نے کیا کیا؟ بغداد کے جنگلوں کا سفر شروع کیا۔ اپنے نفس سے کہا علم تو حاصل کر لیا، اب عبادتیں شروع کرنا ہے۔ عبادتیں شروع کرنے کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب سے کب تک کیا؟ اپنے 25 سال کی عمر سے آپ نے 50 سال تک مکمل 25 سال اپنی زندگی کے حضور غوث پاک جنگلات میں گھومتے رہے، ویرانوں میں رہے اور دریا کے قریب اگنے والے پتے کھاتے رہے۔ کئی سال تک غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے ابتدائی زمانہ شروع کیا عبادتوں کا، 1 سال ایسا ہوا کہ آپ کسی درخت کی بیل پر لگے ہوئے پتے کھا کر 1 سال تک اللہ کی عبادت کی، درخت کے بیل کے پتے کھا کر 1 سال اللہ کی عبادت۔ اور دوسرا سال ایسا آیا کہ درخت کے پتے نہیں ملے، صرف آپ نے پانی پی کر 1 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اور تیسرا سال ایسا آیا نہ آپ نے وہ پتے کھائے نہ پانی پیے، بلکہ بغیر کھائے بغیر پیے 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور وہ 1 سال تک نہ راتوں میں سوتے تھے، نہ دن میں نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ 1 سال کا انہوں نے روزہ رکھا۔ 1 دن کا روزہ رکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 1 دن کا روزہ ہے اور اسی میں ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کا روزہ رکھا اور راتوں میں 1 سال تک سوتے بھی نہیں تھے، آنکھ بند نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام مشکلات سے گزرے، اب اس کے بعد ابھی تک مرید نہیں بنے تھے، 50 سال کی عمر ہو گئی، ابھی مرید نہیں بنے تھے۔ اب اتنی تکلیفیں، مشکلات اور مصیبتیں ساری گزرنے کے بعد اب سوچا مجھے اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ غوث پاک کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ شیخ ابو سعید المبارک المخزومی
یہ غوث پاک کے پیر و مرشد ہے۔ پہلے غوث پاک نے انہی کے پاس حفظ کیا، انہی کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کی ابتدا میں، پھر جب 50 سال کی عمر ہو گئی، سارا علم حاصل کر لیا، عبادت کے راستے طے کر لیے، پھر سوچا کہ جس استاد کو آپ نے دیکھا تھا، سفر میں دیکھا تھا، حضر میں دیکھا تھا، جس استاد کی زندگی دیکھی تھی، دل میں خیال آیا چلو میں اسی استاد کے پاس جا کر مرید بنتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، فرمایا آپ مجھے اپنا مرید بنائے۔ شیخ ابو سعید المبارک المخزومی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرید بنایا۔ مرید بنانے کے بعد ایک لقمہ غوث پاک فرماتے ہیں جیسے میں مرید بنا، مرید بننے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے ایک لقمہ کھلایا۔ وہ ایک لقمہ جب میں کھاتا، وہ ایک لقمہ جب حلق سے نیچے اترتا تو میرے سینے کو اللہ کے نور سے بھر دیتا تھا۔ ایک ایک لقمے میں اللہ کا نور ہوتا تھا۔ جتنے لقمے کھاتے جاتے اتنی روحانی ترقی ہوتی جاتی، روح اتنی مضبوط ہوتی جاتی، روح میں اللہ کا نور آتا، دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا، جتنا کھاتے جاتے اللہ کا نور بڑھتا چلا جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سال کی زندگی کے بعد اب مرید بنے۔ اب مرید بننے کے بعد کیا ہوا؟ مرید بننے کے چند دن گزرے، پیر و مرشد نے بلا کر فرمایا کہ عبد القادر میں نے دیکھا تمہاری عبادت کو، میں نے دیکھا تمہاری روحانی ترقی کو، اب میں چاہتا ہوں تمہیں اپنا خلیفہ بنا لوں۔ غوث پاک کو چند دنوں میں ہی پیر و مرشد نے بلا کر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ غوث پاک کو جب وہ جبہ پہنایا گیا، جب کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، خلافت کے وقت میں جبہ اولیاء پہناتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد ابو سعید المبارک المخزومی نے آپ کو جب جبہ پہنایا تو فرمایا یہ جو جبہ میں تمہیں پہنا رہا ہوں یہ میرا جبہ نہیں ہے، یہ حضرت علی کا جبہ ہے۔ حضرت علی کو حضور نے پہنایا تھا، اور پھر حضرت علی نے وہی جبہ خواجہ حسن بصری تک پہنچا تھا۔ خواجہ حسن بصری کے بعد کئی سارے لوگوں سے ہوتے ہوئے غوث پاک تک وہ جبہ آیا۔ غوث پاک نے جب اس جبے کو پہنا تو فرماتے ہیں آپ سے لے کر آسمان تک ایک انوار کی بارش ہو رہی تھی، اللہ کے نور کی بارش ہو رہی تھی اس جبے کو پہننے کے بعد۔ یہ خلافت ہوتی ہے اور یہ مرید ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس پیری مریدی کا سلسلہ ہی بدل دیا ہے۔ آج یہ سوچ بدل گئی، مرید کیسا ہوتا ہے، پیر کیسا ہوتا ہے، مرید کہتے کسے ہیں، پیر کہتے کسے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہو غوث پاک کی زندگی کو پڑھو۔ غوث پاک کی زندگی جو اب تک ہم نے جو پڑھی اور آپ کے سامنے ذکر کی، 50 سال کی عمر میں حضور غوث پاک مرید بنے۔ مرید بننے سے پہلے کیا کیے؟ حضور غوث پاک نے 25 سال کی زندگی جنگلوں میں لگائی، 25 سال کی زندگی جنگلوں میں لگائی، 8 سال کی زندگی مدرسوں میں لگائی۔ اتنا حاصل کرنے کے بعد مرید بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چند دنوں میں انہیں پیر و مرشد دیکھ کر، ان کی روحانی درجے کو دیکھ کر پیر و مرشد انہیں اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ مرید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والا۔ کس چیز کا چاہنے والا؟ اللہ کو چاہنے والا۔ اللہ کو چاہنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ اللہ سے ملنے کا جس کو ارادہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تک پہنچنے کی تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں خدا کے دیدار کی آرزو ہوتی ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور مرشد کے معنی کیا ہے؟ مرشد کے معنی راستہ بتانے والے۔ مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، یعنی پیر و مرشد وہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف جانے والا راستہ کیا ہے وہ مرید کو بتاتے ہیں۔ اس راستے سے تمہیں اللہ ملے گا، اس راستے پر چل کر تم اللہ کو حاصل کر لو۔ یہ پیر اور مرید کا معنی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے سمجھ لیا کہ مرید بن جاؤ جنتی بن جائیں گے۔ مرید بن جاؤ، ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو، مرید بن گئے، اب اس کے بعد 1000 گناہ کر لو جنتی ہے، جھوٹ بولو جنتی ہے۔ مرید بن گئے، اب چاہے دھوکہ دو، دوسروں کو تکلیف دو، گالی گلوچ کرو، 1000 قسم کے گناہ کرو، سود کھاؤ، حلال حرام کا فرق نہ کرو، شراب پیو، زنا کرو، یہ تمام گناہ کرو، مرید بن گئے، اللہ جنتی بنا دے گا۔ بالکل غلط۔ کسی ولی نے نہیں کہا، کسی ولی نے خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھے، غوث پاک کی زندگی کو پڑھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کو پڑھ لے، حضرت جنید بغدادی کی زندگی کو پڑھ لے، تمام اولیاء کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی مبارک زبان کے الفاظ ہے، ان کے اقوال ہے، ان کی نصیحتیں کتابوں میں ہیں۔ کسی ولی نے نہیں کہا تم میرے مرید بننے کا وعدہ کرو، میرے مرید بن جاؤ، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اس کے بعد تم 1000 گناہ کرو، تم جنتی بن جاؤ گے۔ کسی ولی نے آج تک نہیں کہا ہے، کسی ولی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ ہم نے آج عبادتوں کو اتنا ہلکا کر دیا،
ہم نے آج نماز کو اتنا ہلکا کر دیا کہ بس اب مرید بن گئے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ توبہ، نہ رونا، نہ گڑ گرانا، نہ راتوں میں اٹھنا، نہ تہجد پڑھنا، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، کچھ نہیں۔ ارے حضور غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث پاک کی زندگی کیا ایسی تھی؟ ارے جس غوث پاک کو اللہ نے تمام ولیوں کا تاج پہنایا، مشرق سے لے کر مغرب تک، حضور غوث پاک فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اولیاء سے کہ تمام اولیاء کرام کا ایک ایک دور آیا، ایک ایک زمانہ آیا، ان کے بعد وہ زمانے ختم ہو گئے، ان اولیاء کا دور ختم ہو گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب میرا دور شروع ہوگا، میرا دور قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ غوث پاک کا زمانہ گزرے ہوئے 950 سال ہو گئے، لیکن قیامت تک حضور غوث پاک کا ذکر اور چرچا ہوتا رہے گا۔ اتنا بلند درجہ رکھنے والے حضور غوث پاک، کیا ان کی محنتیں تھیں، کیا ان کی عبادتیں تھیں، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، راتوں میں سوتے نہیں تھے، علم حاصل کرتے تھے، جنگلات میں چلے جاتے، ویرانوں میں چلے جاتے، اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ اتنا سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ یہ ہوتا ہے مرید۔ اور پیر و مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہر کوئی مرشد بنا بیٹھا ہے، ہر کوئی خلیفہ بنا بیٹھا ہے، ہر کسی کو آپ دیکھ لو وہ خود کو خلیفہ کہتا ہے، خود کو پیر و مرشد کہتا ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ آج خلافت، آج پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ جب پیر و مرشد کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے انہیں اپنے پاس بلاتے، کئی سالوں تک پیر و مرشد خلیفہ کو اپنے پاس رکھ کر ان کی روحانی پاکیزگی کرتے، کئی سال اپنے پاس رکھ کر انہیں عبادت کا طریقہ سکھاتے، راتوں میں جگاتے، ذکر کراتے، نماز پڑھاتے، توبہ کراتے، کئی سال تک راتوں میں جگانے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، کئی سال کے روزے رکھنے کے بعد، کئی سال کی تہجد کے بعد، علم کے بعد، پھر پیر و مرشد انہیں بلا کر خلیفہ بناتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں۔ آج کچھ نہیں ہے، جس کو دیکھو کہ جس کو نماز کیا ہے معلوم نہیں وہ بھی خلیفہ ہے، جس کے سینے میں الف تک نہیں، سینہ چیرے تو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، وہ بھی خلیفہ ہے۔ جس کو قرآن کی تعلیم معلوم نہیں ہے، جس کو غسل کیا ہے معلوم نہیں، وضو کیا ہے معلوم نہیں، اور غسل کا طریقہ جس کو آتا نہیں، نماز کی سنت اور فرائض جس کو معلوم نہیں، آج وہ بھی خلیفہ ہے، وہ بھی پیر و مرشد ہے۔ آج یہ معاملہ آ چکا ہے، آج ہم نے پیری مریدی کو بالکل جہالت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ علم ہی نہیں ہے، نہ مرشد میں علم ہے نہ مرید میں علم ہے، مرشد بھی جاہل ہے، مرید بھی جاہل ہے، نہ اس کو نماز معلوم ہے نہ اس کو نماز معلوم ہے، نہ مرشد نماز پڑھتا ہے نہ مرید نماز پڑھتا ہے۔ یہاں مرشد بھی گناہوں میں ہے، یہاں مرید بھی گناہوں میں ہے۔ ایسی نسبت، ایسی پیری مریدی کیا کام آئے گی؟ ہرگز کام نہیں آئے گی۔ مرشد وہ کام آئے گا جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے۔ مرشد وہ ہے کہ جس کی زندگی حضور کی سنتوں سے بھری ہوئی ہو۔ مرشد وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں 5 وقت نماز کیا، وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا، وہ مرشد ہے۔ جس کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو وہ مرشد ہے۔ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو وہ مرشد ہے۔ جو دین کی خدمت کے لیے صبح سے شام تک محنتیں کرتا ہو وہ مرشد ہے۔ جس کو نہ دین کی خبر ہے، نہ دین کی محنت کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، وہ کیا مرشد ہے؟ وہ تو خود گمراہ ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، اس کو تو خود ایک پیر کی ضرورت ہے، اس کو خود ایک استاد کی ضرورت ہے۔ وہ کسی کو کیا ہدایت